مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ وہ شہر جہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ حج کے بعد تقریباً ہر حاجی مدینے جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ محبت کے جوش میں بعض لوگ 5 ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے ان کی زیارت ادھوری رہ جاتی ہے اور کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو 5 وہ غلطیاں بتاؤں گی تاکہ آپ کی مدینے کی حاضری مکمل ادب کے ساتھ قبول ہو۔ ویڈیو آخری تک دیکھیے گا۔ غلطی نمبر 5 جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، بہنوں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں روتے ہیں، چیختے ہیں اور بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات سن رہے ہیں۔ اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو جاؤ، ادب سے کہو، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ دل میں آپ کے جو بھی دعا ہے آہستہ مانگیں، فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہنوں، بھیڑ میں دھکم دھکا کر کے آگے جانا بھی غلط ہے۔ اگر موقع نہ ملے تو گھبرانا نہیں، مسجد نبوی میں کہیں سے بھی سلام بھیجو، پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ غلطی نمبر 2، روزے کو چھونا، چومنا، چادر پکڑنا، یہ دوسری بڑی غلطی ہے۔ آپ روزے کی جالیوں کو چومتے ہیں، چھوتے ہیں، پھر چادر پکڑ کر دعا مانگتے ہیں۔ بہنوں، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو بہنوں، دور کھڑے ہو کر سلام کرو، یہی ادب ہے اور یہی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری محبت چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا چھونا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سنت کی پیروی میں ہے۔ غلطی نمبر 3، خواتین کا مردوں کے حصے میں گھسنا۔ بہنوں، مسجد نبوی میں خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے بھی روزہ نظر آتا ہے اور وہاں سے سلام کرنا بالکل جائز ہے۔ مردوں کے ساتھ دھکم پیل کر کے آگے جانا، پردے کا خیال نہ رکھنا، یہ سب گناہ ہے۔ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اس عزت کو قائم رکھو۔ اگر رش زیادہ ہو تو واپس آ جاؤ، اللہ کے گھر میں کبھی بھی موقع مل جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، حج کا مقصد سکون ہے، نہ کہ زخمی ہو کر واپس آنا۔ غلطی نمبر 4، جنت البقیع میں بے ادبی۔ جنت البقیع قبرستان میں بے پردہ جانا اور اونچی آواز میں رونا۔ جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت دفن ہیں۔ یہ قبرستان ہے، یہاں دعا مانگنی ہے، نہ کہ تصویریں بنانی ہے۔ تو بہنوں، پورا پردہ کر کے جاؤ، آہستہ آواز میں یہ دعا پڑھو۔ قبروں سے مانگنا جائز نہیں، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ غلطی نمبر 5، مدینے کو بازار بنا لینا۔ یہ 5ویں اور آخری اور سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر خواتین مدینے آ کر کرتی ہیں، یعنی کہ مدینے آ کر سارا وقت شاپنگ میں ضائع کر دینا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، تو کیا آپ 1000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر کھجور اور جائے نماز خریدنے میں لگ جاؤ گی؟ مدینہ عبادت کے لیے ہے، شاپنگ کے لیے تو مکہ اور جدہ موجود ہیں۔ فالتو وقت میں مسجد نبوی میں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مدینے کی ہر چیز میں برکت ہے، اس برکت کو اپنے دل میں اتارو، نہ کہ بیگ میں۔ تو بہنوں، خلاصہ یہ ہے کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ادب سے سلام کریں، روزے کو نہ چھوئیں اور نہ ہی چومیں۔ خواتین کا حصہ الگ ہے، تو پھر آپ وہیں رہیں۔ جنت البقیع میں پردے کا اور ادب کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں لگائیں، شاپنگ میں نہیں۔ اگر آپ یہ 5 باتیں یاد رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی زیارت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مدینے بلائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ عورتوں کے لیے روضہ رسول پر سلام کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔